اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز بھی آپ سب کے سامنے آتے رہے، اور ان میں بھی کہا گیا کہ یہ حق مقبوضہ جموں کشمیر میں بسنے والوں کا ہے، وہی کہ لوگوں کا ہے کہ ان کا اختیار ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آیا پاکستان، ہندوستان یا انڈیپینڈنٹ، اس کی مرضی ہے، ان سے پوچھا جائے، ان کی رائے لی جائے۔ اور اس کے لیے یہ کئی سال یہ میں حیران ہوتا ہوں، ابھی کئی سٹیٹمنٹ ان کے دیکھ لیے کہ وہ دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہی، بہت جگہ تو ہیومن رائٹس کی بات کرتے، مگر اس کو یہ ہیومن رائٹس جو وائلیشن آپ دیکھ رہے، اسرائیل جس طرح بربریت کر رہا ہے اور دنیا کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے فلسطین میں اور غزہ میں سب کے سامنے، اور پھر جس طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنے یہ ایک بات تو اپنی جگہ اپنی ایک رائے دینا، مگر انہوں نے وہی ریزولوشن خود بھی پاس کی، تو وہی ان کی ابھی ذمہ داری ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کرے، ان کو امپلیمنٹ کرے اور گراؤنڈ پر لے آئے، انڈیا کو فورس کرے کہ اس کی مزید وائلیشن نہ کرے، اور جو کچھ ان ریزولوشن میں کہا گیا ہے ان لوگوں کی مرضی کے مطابق یہ ایشو حل کرے، ریزالو کرے، ان سے پوچھا جائے۔ بدقسمتی سے ایشو ریزالو کرنے کی بجائے انہوں نے وہی جو ان کو اسپیشل سٹیٹس مل گیا تھا، اور ان کے اپنے آئین میں 35 اور 370 کے آرٹیکلز کو، اس آرٹیکل میں یہی تھی کہ یا کوئی باہر سے نہیں آ سکتا ہے، باہر سے بندہ انڈیا کے دوسرے حصے سے یا دنیا کے دوسرے پارٹ سے آباد ہو کر یا زمین نہیں لے سکتا ہے، یا کشمیری نہیں بن سکتا ہے۔ انہوں کے اسپیشل سٹیٹس، اس کے وہی جو قوانین انڈیا کے ان پر لاگو نہیں ہو سکتے، ان تمام کو ملامیٹ کرتے ہوئے اپنا دیے ہوا آرٹیکل اپنے دیے ہوئے آئین سے 5 اگست 2019 کو اس کو بھی باہر نکال کر پھینک دیا۔ یہ کتنی بربریت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں کشمیریوں کو، وہی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی بہادری کو ہم سلوٹ سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جوان مردی سے، آپ پوری ہسٹری اور تاریخ دیکھیں اور پوری دنیا کو دیکھ لینے چاہیے کہ وہی جو فگرز ہے، اپ ٹو 1 لاکھ لوگ اس میں شہید ہو گئے، اپ ٹو 1 لاکھ، اس میں کئی ہزار جیلوں کے اندر اور بقایا باہر، ان کے کئی لاکھوں کے لوگ گھر ان کے مسمار ہو گئے، کئی ہمارے بہنیں اور مائیں اس طرح بیوائے ہو گئے، کئی بچے، لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے، اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود کسی فورس نے ان کو دبائے نہیں رکھا، اور ان کا یہ آواز قائم دائم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی جو انڈیا کی فارن منسٹر اس کی اسٹیٹمنٹ، یہ بالکل آج پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی خام خیالی ہے کہ کشمیر کا ایشو ختم ہو چکا ہے، آگے بڑھو، بات کرو، مقبوضہ جموں کشمیر کی بات نہ کرے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جب تک ہے کہ کشمیری زندہ ہے اور ہے کہ پاکستانی ایشو ختم نہیں ہوگا، یہ ایشو تب ختم ہوگا کہ جنون کشمیریوں سے پوچھا جائے، ان کی رائے لی جائے، اگر وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے، تب تک یہ ایشو زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ مرنے نہیں دیا جائے گا، اور نہ یہ مرے گا، اور نہ ان کے جذبے۔ اگر آپ 5 اگست سے لے کر، اور وہی فگر بھی دیکھیں کہ اس 5 اگست 2019 کے بعد کتنے شہادتیں ہوئے، کتنے لوگ جیلوں میں گئے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں مینلی اس کی یہ ہے کہ اسی حساب سے ہماری منسٹری کشمیر افیئر کے زیر نگرانی وہی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر پورے صوبے میں وہی پلین میں دین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری کئی میٹنگز، 2-3 میٹنگز بھی ہوئے، ایک میں خود بھی شامل رہا، اور اس سلسلے میں تمام چاروں صوبوں سے بھی اس میں بھرپور شرکت ہوئی، جموں کشمیر سے بھی، یہ آزاد جموں کشمیر کی بھی شرکت ہوئی، گلگت بلتستان سے بھی شرکت ہوئی، اور ہم نے ان سب کو ایک پلان دیا ہے کہ پورے پاکستان کے کونے کونے سے یہ میسیج آنا چاہیے۔ اس پلان کا مطلب یہ، اگر آپ کوئی بندوق اٹھا نہیں سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اتنا تو کرے گی دنیا کو ہم میسیج دے رہے، اور پاکستان کے ہر کونے سے یہ میسیج آ جائے کہ یہ سارے پاکستانی ان کے ساتھ ہیں۔ اسی حساب سے ہم نے یہاں اسلام آباد میں بھی مختلف جگہوں میں واک پلان کیے، وہی
مظفر آباد میں بھی ہوگا، گلگت میں بھی ہوگا، پشاور اور دوسرے شہروں میں، اس طرح پنجاب کے لاہور کئی شہروں میں، کراچی میں کئی شہروں میں، بلوچستان کی وہی ان کی ریپرزنٹیشن انہوں نے بھی بہت اچھا پلان دیا ہے اور ہمیں امید ہے اس کو امپلیمنٹ کرا کے دکھائے گا۔ اور یا اسلام آباد میں بھی ایک واقعہ کی کل ہماری قومی اسمبلی میں بھی میں نے ریزولوشن پیش کی، اور میں تمام پارٹیوں کا بھی مشکور، اسے سیاست سے بالاتر ہو کر تمام پارٹیوں نے متفقہ طور پر سائن بھی کیا اور پاس بھی کیا، اور اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس مشکل میں ہم ساتھ ہیں، اور وہی ان سے ڈیمانڈ کہ جو لوگ یہاں اسیران ہیں جیلوں میں ابھی تک رکھ کے دبائے، انڈیا کو اس کو فی الفور ریلیز کر لینا چاہیے۔ جن پارٹیوں کو بین کیے، پابندی لگائی، کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، میڈیا کی ہاؤسز تک، ایوانوں تک، ان پر وہی پابندی ہٹا دی جائے، اور ان تمام جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی قومی اسمبلی سے پاکستان کی بھی مذمت ہوئی ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ دوسرے اسمبلیوں سے بھی پاس ہو، اور سینٹ میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ کل تو سینٹ نہیں ہے، منڈے کو دوبارہ کوشش کریں گے کہ وہی سینٹ کی وہاں سے بھی یہ میسج آ جائے۔ بقایا سارے یہاں جتنے ہمارے اسلام آباد میں مختلف ڈپارٹمنٹس وہ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کہ کسی کی بینر پوسٹر کی ذمہ داری ہے، کسی کی دوسری ذمہ داری ہے، کسی کو میڈیا کی۔ میں انفارمیشن منسٹری کا بھی خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے امید رکھتا ہوں کہ ابھی جو بقایا آج کا دن اور کل کا دن اس میں مزید تیزی لے آئے، جو پلان ہم نے ان کو دیا ہے کہ وہ پوری دنیا کو دکھایا ہے اپنے چینل پر، پیمرا کی بھی، کہ ہم نے پرائیویٹ جتنے چینلز ہیں ان سے بھی استدعا کی ہے، اور دوبارہ آج کی اس پریس کانفرنس میں پھر ان سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ہم سب کا ایشو ہے، کسی کا چینل جو بھی ہے ہر ایک کو اس کو موقع دینا چاہیے، اس کو ٹائم دینا چاہیے کہ اس کو ہائی لائٹ کرے۔